اول ما خلق اللہ نوری، اللہ کریم نے سب سے پہلے میرا نور پیدا فرمایا، یہاں سے لے کر لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہاں تک اس سفر میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، جو رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں بانٹتے رہے، بالکل اسی طرح جس طرح خوشگوار ہوائیں بارش برسنے سے پہلے بارش کی نوید سناتی ہیں، کیونکہ کریم النفس رب العالمین نے رحمت للعالمین کو مبعوث فرمانا تھا۔ ابن عساکر نے بسند قریب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام اور بعد میں آنے والے انبیاء کو نبی کریم پر ایمان لانے کا حکم فرماتے رہے۔ تمام امتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشخبری سنتی سناتی رہیں اور آپ کے وسیلے سے فتح کی دعائیں مانگتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بہترین امت، بہترین زمانے، بہترین ساتھیوں اور بہترین شہر میں مبعوث فرمایا۔ امام قسطلانی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بتائیے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر وہ نور مشیت ایزدی کے مطابق جہاں چاہتا سیر کرتا رہا۔ اس وقت لوح تھی نہ قلم تھے، جنت تھی نہ دوزخ اور نہ ہی فرشتے، آسمان تھا نہ زمین، سورج تھا نہ چاند، جن تھے نہ انسان۔ جب اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا کہ مخلوقات کو پیدا کرے تو اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ پہلے حصے سے قلم بنایا، دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش، پھر چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا تو پہلے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتے بنائے، دوسرے سے کرسی اور تیسرے سے باقی فرشتے، پھر چوتھے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم فرما دیا تو پہلے سے آسمان بنائے، دوسرے سے زمین اور تیسرے سے جنت اور دوزخ۔ اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہر شے کو تخلیق فرمانے کی وجہ خود حدیث قدسی میں بیان فرماتا ہے کہ اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو نہ تمہیں پیدا کرتا اور نہ ہی زمین و آسمان کو۔ ہم بات کر رہے ہیں ان لمحات کی جب کائنات تو ایک طرف ابھی وقت کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی، آئندہ کے احوال کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں سب سے پہلے تمام انسانوں کی ارواح سے اور بعد ازاں خاص انبیاء کرام اور رسل عظام کی ارواح سے پختہ وعدے اور حلف لیے۔ یہ میثاق عالم ارواح میں 3 مرتبہ لیے گئے۔ اللہ رب العزت نے پہلا میثاق تمام انسانوں کی روحوں سے اپنی توحید اور الوہیت کا لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے گا، اللہ کی توحید پر ایمان لائے گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ اسے میثاق الست بھی کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور امام احمد بن حنبل نے بھی اپنی مسند میں روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میثاق مقام عرفات میں لیا گیا۔ اس وقت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے تمام انسانوں کو جو قیامت تک ان کی نسل سے اس دنیا میں پیدا ہونے والے تھے، روحوں کی شکل میں ان کے سامنے متشکل کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود انبیاء سے مقام عرفہ پر میثاق لیا،
پس آپ کی پشت سے تمام ذریت کو نکالا جسے اس نے پیدا کیا تھا، پھر انہیں اپنے سامنے سورج کی شعاؤں میں نظر آنے والے ذرات کی شکل میں بکھیر دیا، پھر ان کے ساتھ براہ راست کلام فرمایا اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے سر تسلیم خم کیا اور جواب دیا بلا، ہاں باری تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے۔ جب سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت، وحدانیت اور ربوبیت کا اقرار کر لیا تو آگے قرآن مجید فرماتا ہے شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، ہم گواہی دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس عہد سے بے خبر تھے۔ دوسرا میثاق اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء اور رسولوں کی ارواح سے لیا۔ یہ میثاق نبوت تھا جو اس امر کا اعلان تھا کہ تمہیں نبوت عطا کی جائے گی اور اپنی رسالت کا فریضہ ادا کرنے کے لیے تم اپنے اپنے وقت پر مبعوث کیے جاؤ گے، اور تمہارے یہ فرائض نبوت و رسالت فروغ دین کے لیے ہوں گے۔ جس طرح کسی شخص کو ایک عہدے پر فائز کیا جاتا ہے تو اس اپوائنٹمنٹ سے پہلے ڈیکلیریشن کے طور پر رسم حلف برداری، جسے اوتھ ٹیکنگ کہا جاتا ہے، کی جاتی ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کی حلف برداری کی یہ اسپریچول سیریمنی ایک روحانی تقریب تھی۔ اللہ رب العزت کا جن جن کو نبوت و رسالت کے اعزاز سے بہرہ یاب کرنے کا ارادہ اور امر ہو گیا تھا، ان انبیاء کی ارواح کو جمع کیا اور ان سے جو عہد و میثاق لیا وہ بشکل حلف نبوت تھا کہ تمہیں نبوت و رسالت سے سرفراز کروں گا اور تم نے اپنی نبوت و رسالت کے یہ فرائض ادا کرنے ہیں۔ اس میثاق کا ذکر سورہ احزاب میں یوں ہوا ہے اور اے حبیب یاد کیجئے جب ہم نے انبیاء سے ان کی تبلیغ رسالت کا عہد لیا، اور خصوصاً آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام سے، اور ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں دریافت فرمائے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تیسرا میثاق جو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے اور سب رسولوں سے لیا کہ تم نبوت و رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اپنے سر نبوت و رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خم کر دو۔ یہ عہد تعظیم و اتباع رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے اور حضور علیہ السلام کے مشن کی نصرت کرنے کا لیا جا رہا ہے، اور نہ صرف اپنی ذات کی حد تک بلکہ ان سے یہ بھی عہد لیا جا رہا ہے کہ میرے محبوب آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر تم اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی امت کے سامنے کرتے جاؤ گے۔ ہر نبی کی ذمہ داری ہوگی کہ اپنی امت کو اپنی نبوت و رسالت کے ذریعے میری توحید کا پیغام پہنچائے اور اپنی تعلیمات پہنچائے جو میں نے دی ہیں، مگر اصل آنے والا جس کی خاطر پوری بزم کائنات سجائی گئی ہے اور تمہارے سروں پر نبوت و رسالت کا تاج رکھا گیا ہے، نعمت نبوت سے سرفراز کیا گیا اور اعزاز رسالت سے بہرہ یاب کیا گیا ہے، آنے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں آ رہا ہے۔